کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دشمن مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کے ہتھیار یا اس کی فوج یا پھر وہ مسلمان جو دشمن کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں؟ کیا امریکہ اور ایران جنگ کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے مسلمان گزرے ہیں جنہوں نے دشمن کے بیانیے کو تقویت دی ہو، طاقت دی ہو؟ کیا قرآن ایسے کرداروں کے متعلق ملت کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے یا نہیں؟ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ جب امت کے اندر سے ہی دشمن کی آواز بلند ہونے لگے، انشاءاللہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، جب امت کے اندر سے ہی دشمن کے بیانیے کو بلند کیا جائے تو سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اسلام کو، مسلمانوں کو، یا پھر حقیقت کو؟ کیا یہ وہی کردار نہیں ہے جو تاریخ میں منافقین کہلائے؟ تاریخ اسلام ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، منافقین وہ لوگ ہیں جو زبان سے اسلام کی بات کرتے ہیں مگر عملی طور پر دشمن کے بیانیے کو مضبوط کرتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن نے ایسے لوگوں کے متعلق واضح دلائل دیے ہیں، اور وہ دلائل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ہرگز اپنا دوست مت بناؤ۔ اسی طرح پروردگار عالم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اے ایمان والو، ہرگز ظالمین کی طرف مت جھکو۔ اگر تم ظالمین کی طرف جھکو گے، ان کے بیانیے کو تقویت دو گے، تو جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ میرے نوجوان دوستو، قرآن کہتا ہے کہ ظالمین کے بیانیے کو تقویت مت دینا اور ظالمین کی طرف جھکاؤ مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آج پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو خود کو صحابہ کا غلام کہتا ہے، اسلام کا علم بردار کہتا ہے، مگر خدا کی قسم ظاہراً وہ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن شیعت کی دشمنی میں وہ اسلام دشمنوں سے جا ملے ہیں اور ان کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، من عان ظالما سلطہ اللہ علیہ، جو بھی کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، اس کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم ان پر انہی لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جن کے بیانیے کو وہ تقویت دیتے ہیں۔ معزز سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف ہتھیار اٹھانا ہی ظالم کی مدد ہے، یا پھر ظالم کے بیانیے کو تقویت دینا بھی ظالم کی مدد؟ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی مثال جنگ صفین میں ملتی ہے، جب دشمن شکست کے قریب پہنچ چکا تھا تو اس نے ایک چال چلی، قرآن کو نیزوں پر بلند کر لیا گیا۔ کیوں؟ صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن کی اس چال کو کامیاب کروانے میں مسلمانوں کا اپنا ہی ہاتھ تھا، کوئی غیر نہیں تھا۔ جیسے ہی قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو یہ سب منظر دیکھ کے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن نیزوں پر بلند نہیں ہوئے بلکہ فریب کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا جانتے ہیں آپ؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حق کمزور ہو گیا اور باطل کو طاقت مل گئی۔ میرے نوجوان دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ایران کے معاملے پر پھر سے وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟
پھر سے ایک نام نہاد مسلمانوں کا ٹولہ دشمنوں کے، ظالموں کے، اللہ کے دشمنوں کے بیانیے کو تقویت دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مولا علی علیہ السلام کی تلوار کے ڈسے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اس بہانے سے ظالمین کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں۔ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، جب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ظالمین کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے نوجوان دوستو، ایسے لوگ جو ظالمین کی مدد کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ظالمین کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں، قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ منافقین کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ دشمن کے منصوبے کو مسلمانوں کے اندر سے کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، آج کل ایران کے معاملے پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کیسے یہ لوگ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں اور دشمن کے بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ نوجوان دوستو، آج جب عالم اسلام عالم کفر سے برسر پیکار ہے تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر اس بیانیے کے ساتھ جو دشمن کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب امت منافقین اور دشمن کی مدد کرتی ہے اور مومنین کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر اگلا نمبر انہی منافقین کا لگتا ہے، اور نمبر لگانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بیانیے کو یہ لوگ تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، خدا کے لیے سوشل میڈیا پر آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دشمن کے بیانیے کو طاقت مت دیں، اسے طاقتور مت بنائیں۔ آپ کی دشمنی جو بھی ہو، اپنی دشمنی کو اپنی حد تک رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک دشمنی میں، شیعہ دشمنی میں اس قدر گر جائیں کہ آپ لوگ اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے جا ملیں اور ان کے بیانیے کو طاقت دیں، تقویت دیں۔ خدا کی قسم، پروردگار عالم نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ایسے منافقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تمام ملت اسلامیہ کے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا پر ایران کے حق میں آواز بلند کریں، کیونکہ اس وقت تمام عالم اسلام میں ایران وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے، جو عالم کفر کو للکارتا ہے۔ کیوں للکارتا ہے؟ اس لیے کہ ایران اسلام کو بچانا چاہتا ہے، نہ کہ اپنی سیاست کو بچانا چاہتا ہے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، میرے یہ جملے یاد رکھیے گا اور وقت یہ ثابت کر دے گا۔ میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔